بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب من قال یتیم على اکبر ظنه، نماز کو مکمل کریں اکبر ظن کے اوپر. ذرا سمجھ لیجئے، ہم سنن نبی داؤد کو پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے کہ سنن نبی داؤد ایک فقہی کتاب ہے. سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جو فقیہانہ طرز پہ لکھی گئی ہو. صحیح، جو ہم صحیح البخاری پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، صحیح البخاری. یہ صحیح اردو والا صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کی ٹرمینالوجی ہے. صحیح البخاری یعنی کتاب کا نام ہے صحیح. ٹھیک ہے، اگرچہ نام میں تفصیل ہے، کتاب کا نام ہے صحیح. ہاں ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو دیکھتا ہوں، اس باب کے اوپر آتا ہوں. کتاب کا نام ہے صحیح، اور ابو صحیح البخاری یعنی بخاری کی صحیح، جیسے صحیح لمسلم امام مسلم کی صحیح ہے، صحیح لابن خزیمہ صحیح لابن خزیمہ ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح ایک کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے، صحیح کتاب کی ایک اسپیشل صفت ہے، جیسے میڈیکل کی کتاب ہے، بزنس کی کتاب ہے، تو ایسے صحیح. ایسے سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جو فقہی طرز پر احادیث لکھی ہوں. سنن اربع ہمارے پاس ہیں: سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ. یہ چار سنن ہماری سیاح کا حصہ ہیں، سیاح ستہ کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، سنن بیہقی ہے، سنن دار القطنی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں. تو یہ فقہی طرز پر ہے، لہذا ان کتابوں کے اندر حضرات محدثین نے فقہی رخ کو اختیار کیا ہے اور فقہی باتیں بتائی ہیں. چنانچہ یہ کتاب اس طرح نہیں ہے جس طرح بخاری ہے، لہذا اس کو پڑھنے میں جو معاملات ہیں، جو روحانیت ہے، وہ بھی اسی درجے کی ہوتی ہے. نماز کے اندر بھول جانا، یہ ہمارا باب چل رہا تھا. ٹھیک ہے، اصل باب تھا اذا شک فی فی السنتین. اصل باب یہ تھا والثلاث، اگر 3 اور 2 میں بھول جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے باب تھا. اور من قال یلقی الشک، یہ کسی نے کہا کہ شک ہو گیا. اذا شک کا، یا کسی نے کہا جب نماز میں شک ہو جائے. تو جب نماز میں شک ہو جائے تو اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ اہم چیز ہے. جب نماز میں شک ہوتا ہے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ 3 طرف چلا جاتا ہے. یہ مسئلہ اس طرح حضرات نے بنایا. سب سے پہلی چیز کی استیناف. استیناف کا مطلب ہے اثر نو نماز ادا کریں، نماز توڑے اور ادا کریں. احناف کا یہی مسلک ہے کہ استیناف کیا جائے گا. ذہن میں رکھیے گا، یہ سمجھنا ضروری ہے، میں بلا وجہ نہیں سمجھا رہا. شک فی الصلاح ہو جائے تو پھر استیناف ہوگا، یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ بنا
بناء علی العقل، شک ہو گیا دو ہے یا تین ہے تو دو پر بنا کرے، شک ہے تین ہے یا چار ہے تو تین پر بنا کرے، ٹھیک ہے، یعنی تین کو سمجھ لے کہ یہ تین ہے۔ اور تیسرا ہے اکثر ظنی ہی یا اکبر ظنی ہی، اگر کسی نسخے میں اکبر ظن ہے یا اکبر ظن ہے تو اکبر زیادہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اکثر پرانے نسخوں میں ہے، نیا نسخہ میں نے بہت تلاش کی، مجھے پی ڈی ایف کا نہیں مل رہا، بہت سارے نسخے، کوئی میں نے 7 8 نسخے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ابھی بھی، لیکن ڈاؤن لوڈ میں نے کافی سارے کیے تھے، تو جو مجھے کچھ بہتر نظر آیا وہ یہ والا نسخہ نظر آیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ بعض نسخوں کے اندر حکم حدیث بیان کیا ہوا ہے البانی یا فلاں فلاں کا، تو بھی ہم نے البانی کو تو نہیں پڑھنا، اور ہم نے زبیر علی زئی صاحب کو تو نہیں پڑھنا، ہم سنن ابی داؤد کو قدیمی طرز پہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور انہی کے حکم حدیث کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو استئناف بنا بر عقل یا بنا علی العقل اور اکثر زن، یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جو پیچھے ہم نے باب پڑھا ہے اس کے اندر اس نوعیت کی باتیں، جو باب ہم نے پیچھے پڑھا اذا شک فی الثنتین والثلاث، اس صورت میں کیا تھا؟ استئناف کو حکم تھا، ٹھیک، ان روایات میں استئناف کو حکم میں ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس روایت میں اکبر زن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اکبر زن کا ذکر ہے کہ اکبر زن یا اکثر زن، صحیح آپ کے پاس اکثر زن ہوگا، اور میرے پاس جو دوسرا نسخہ ہے، دوسرے نسخے میں، میرے پاس دوسرے نسخے میں بھی اکبر زن ہے، یہ دوسرا نسخہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہے، اس کے مطابق ہے، بذل مجہود جو ہے یہ قرآن نسخے کے مطابق ہے۔ چلیں جی دیکھ لیں، اصل میں نیچے جو روایت ہے اس میں اکبر زن کا ذکر ہے، تو یہ بظاہر مجھے یہ بات راجع معلوم ہوتی ہے، حدیث پڑھ لیتے ہیں بھی۔ وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا النفيلي قال حدثني محمد بن سلمة عن خسیف، خسیف اہم ہے، اس کو آپ حضرات نوٹ کر لیجئے، عن خسیف عن ابی عبیدہ بن عبداللہ، یہ عبیدہ بن عبد، یہ ابی عبیدہ بن عبداللہ یہ حضرت ابن مسعود کے بیٹے ہیں، اور جہاں صحابہ کے ناموں میں عبداللہ اکیلا آئے تو وہاں سے عبداللہ ابن مسعود ہی مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عبداللہ تین ہیں، ابن عباس ہیں، ابن عمر ہیں، ٹھیک ہے، اور ابن مسعود ہیں، جہاں عبداللہ اکیلا ہے تو وہاں ابن مسعود مراد ہوتے ہیں۔ عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے والد سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نقل فرماتے ہیں، فرمایا اذا کنت فی صلاۃ، جب تم نماز میں ہو، فشککت فی صلاۃ فی ثلاث او اربعین، اور تم کو شک ہو 3 رکعت کے بارے میں یا پھر 4 رکعت کے بارے میں، تو وہ اکبر ظن کا علی اربعین، اور تیرا اکبر ظن، تیرا زیادہ گمان، غالب گمان 4 رکعت کے اوپر ہے، تشہدتا، تو تشہد پڑھ، ثم سجدتا سجدتین، پھر 2 سجدے کر، وانت جالسن، اور تم بیٹھو، قبل ان تسلم، تیرے سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی سجدہ صاحب کا ذکر ہے، ثم تشہدت، پھر تم تشہد پڑھو ایزن دوبارہ، ثم تسلم، اور پھر سلام پھیرو، ٹھیک ہے، تو روایت اس طریقے سے ہے، دوبارہ سن لیجیے روایت، اذا کنت فی صلاۃ فشککت فی ثلاث او اربعین، جب تم نماز کی حالت میں ہو، تمہیں 3 یا 4 رکعت کے بارے میں شک ہو جائے، وہ اکبر ظنی کا علی اربعین، اور تمہارا غالب گمان جو ہے وہ 4 رکعت کے بارے میں، تشہد تھا، تو
پھر تم تشہد کرو، ثم سجدتا، پھر تم سجدہ کرو، سجدتینی، دو سجدے، وانت جالسن، پھر تم بیٹھو، قبل ان تسلیما، یعنی اس وقت سجدے کرو جب سلام پھیرنے سے پہلے، جب تم بیٹھتے ہو اس وقت، ثم تشہدتا، پھر تم تشہد پڑھو، ایزن دوبارہ، ثم تسلیم، پھر سلام پھیرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہوگی جی؟ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ دیکھیں، روایت کے اندر کچھ اور مسائل ہیں۔ وہ روایت کے اندر چونکہ یہ فقیہانہ طرز سے لکھی ہوئی ہے تو باب کو ہم نے سمجھ لیا، مگر جب قال ابو داؤد آتا ہے تو قال ابو داؤد اپنے ساتھ کچھ مسائل کو بیان کرتا ہے، جن مسائل کو یہاں پر امام ابو داؤد نے رکھا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جو روایت ہے وہ روایت کس طریقے سے ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ نفیلی حدثنی محمد بن سلمہ ان خسیف، یہ خسیف ہے، ان عبیدہ ان ابی عبیدہ بن عبداللہ، ٹھیک ہے، یہ 4 نمبر، ان ابی ہی یہ 5واں نمبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرنے والے ابن مسعود ہیں، ابن مسعود سے ان کے بیٹے ہیں، اور ان سے نقل کرنے والے خسیف ہیں، ان سے نقل کرنے والے محمد بن سلمہ ہیں، اور ان سے نقل کرنے والے نفیلی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیجئے، بات یہ ہے کہ جو خسیف ہیں اس کے بعد جو روات ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کتب ہیں ان میں روات مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا رواہ عبد الواحد ان خسیف، کہتے ہیں کہ عبد الواحد سے اور لوگوں نے روایت نقل کی ہے، خسیف سے اور لوگوں نے روایت نقل کی ہے۔ خسیف سے یہاں پر روایت نقل کی ہے محمد بن سلمہ نے، ٹھیک ہے، اور روایت اس طرز پہ آئی ہے، غلط کر دیا میں۔ یہ دیکھیے یہاں خسیف سے روایت نقل کرنے والے محمد بن سلمہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب محمد بن سلمہ جو روایت نقل کرتے ہیں عن ابی عن عبید اللہ، عن ابی عبیدۃ عن عبد اللہ عن ابی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت رفعن ذکر کر رہے ہیں، مرفوعاً ذکر کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ مگر جو نیکسٹ بندہ ہے اس کے حوالے سے امام ابو داؤد کا دعویٰ ہے، فرماتے ہیں کہ خسیف سے اور بھی بہت سے لوگوں نے روایت کو نقل کیا ہے۔ خسیف سے روایت کرنے والے عبد الواحد ہیں، خسیف سے نقل کرنے والے عبد الواحد ہیں، ٹھیک ہے، عبد الواحد ہیں، اور عبد الواحد نے جب روایت کو نقل کیا ہے تو روایت کو نقل کرنے میں انہوں نے تبدیلی فرمائی ہے، مستقل غلط کر دیا۔ یہاں لکھنے کی جگہ نہیں بن پا رہی، لکھ کے سمجھانا ضروری ہے، تھوڑی سی آپ لوگوں کو اسٹرگل کرنا ہوگی سمجھنے کے لیے۔ چلیں جی، اسکرین پہ فوکس رکھنا پڑے گا سمجھنے کے لیے۔ یہاں خسیف ہیں، یہ خسیف ہیں، خسیف سے نقل کرنے والے محمد بن سلمہ ہیں، تو خسیف سے نقل کرنے والے جہاں محمد بن سلمہ ہیں، وہ محمد بن سلمہ کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے، وہ عبد الواحد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہاں حدثنا نفیلی اس کو چھوڑ دیجئے، خسیف کے شاگردوں میں اختلاف ہے۔ خسیف کے شاگرد محمد بن سلمہ جو روایت نقل فرماتے ہیں وہ اس طرح نقل کرتے ہیں، عن ابی عبیدہ بن عبد اللہ عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنت فی صلاۃ فشککت فی صلاۃ اور فی ثلاث او اربع واکبر ظنک علی اربع تشہدت ثم سجدت وغیرہ وغیرہ، یہ روایت نقل کر رہے ہیں اس طریقے سے۔
جبکہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ووافق عبد الواحد ایزن، اس روایت میں موافقت کی عبد الواحد نے، یعنی جہاں آ، خصیف سے نقل کرنے والے محمد بن سلمہ ہیں، ایسے وہاں پر عبد الواحد نے بھی نقل کی ہے، ٹھیک ہے۔ واختلفوا فی الکلام فی متن الحدیث، ٹھیک ہے، انہوں نے متن حدیث کے اندر بھی اختلاف کیا ہے۔ وہ متن حدیث میں جو اختلاف کیا ہے، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے وہ اختلاف نہیں ملا۔ نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، الفاظ میں تھوڑی سی ایک تبدیلی ذکر فرمائی ہے، وہ اختلاف ملا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، وہ جب نہیں ملا تھا تو میں نے کہا تھا میں بتا دوں گا، نہیں ملا، اس کے بعد ملا وہ میں ولم یسندو، اور انہوں نے اس حدیث کو مرفوع بھی قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس حدیث کو مرفوع بھی قرار نہیں دیا۔ متن حدیث میں اختلاف ہے، اچھا عبد الواحد کی جو سند ہے وہ مجھے نہیں ملی، صحیح، البتہ متن حدیث کا اختلاف آگے مل گیا، وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ خصیف سے نقل کرنے والے عبد الواحد ہیں، اور انہوں نے کلام میں متن حدیث کے کلام میں اختلاف کیا، وہ اختلاف کیا ہے وہ ہم بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کہنے لگے کہ ووافق عبد الواحد، محمد بن سلمہ کی موافقت جن لوگوں نے کی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عبد الواحد اکیلا نہیں ہے، بلکہ عبد الواحد کی موافقت سفیان نے بھی کی ہے، شریک نے بھی کی ہے، اور اسرائیل نے بھی کی ہے۔ ان تین حضرات، یہ تین بڑے حضرات ہیں، ان تینوں نے بھی عبد الواحد کی موافقت میں حدیث کو نقل کیا ہے، وہ محمد بن سلمہ کی موافقت میں حدیث کو نقل نہیں فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ مجھے رسپونڈنگ نہیں مل رہی، پتہ نہیں پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہاں پر روایت ہے، اور روایت کے اندر یہ ترتیب ہے، امام ابو داؤد ہیں، امام ابو داؤد ہیں، اور امام ابو داؤد کے استاد نفیلی ہیں، محمد بن سلمہ ہے، اور خصیف ہیں، اور ابو عبیدہ ہیں، ابی عبیدہ ہیں، تو خصیف سے آگے جو عبد الواحد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ روایت کا طرز ہے، اس کے ساتھ ہم اگر جاتے ہیں اس کی تفصیل کے اندر، مقارنت متون میں ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں جس کے اندر جو اکبر زن اور اکثر زن کی بات آتی ہے، تو یہ محمد بن سلمہ ہی کی روایت میں ہمیں مل رہا ہے، اور سفیان والی روایت میں ہمیں یہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ یہ آ، اکثر ظنی کا، اور یہاں پر ہے اکبر ظنی کا، یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے، مگر خصیف سے نقل کرنے والے محمد ابن سلمہ ہی ہیں، تو خصیف سے نقل کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ایسے ہی اگر سنن بہقی کی روایت کو دیکھی جائے تو سنن بہقی کے اندر بھی نقل کرنے والے محمد بن سلمہ ہیں، آپ کے سامنے واضح ہے، لیکن یہاں پہ لفظ اکثر ہے، تو یہ نا وقال رواہ وہکذا رواہ عبد الواحد عن خصیف ولم یرفع، یہاں پر سنن بہقی کے اندر بھی وہی بات نقل فرمائی ہے جو قال ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے نقل فرمائی ہے۔ اچھا، یہ ان محدثین کی جو جرح ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک جیسی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایزن سفیان و شریک واختلفوا فی الکلام متن الحدیث ولم یسندوه،
نے حدیث کو، یہ یہاں پہ قال ابو داؤد کے اندر جو بات ہے وہی امام بہقی نے نقل فرمائی ہے۔ اچھا، اور امام بہقی نے جو بات نقل فرمائی اپنی طرف سے نہیں نقل فرمائی، کیونکہ امام ابو داؤد نے، امام بہقی نے یہ روایت اس طریقے سے ذکر فرمائی، ابو علی، ہاں جی، بل رووہ من قول عبداللہ، جی ہاں، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ لم یسندو مطلب یہ کہ مرفوع ذکر نہیں کیا، مرفوع ذکر نہیں کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق انہوں نے بات کی ہے۔ بہقی کے اندر بھی یہ ہے، بہقی کے اندر مصنف عبد الرزاق کے اندر دیکھیں تو مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ دیکھیے سوری کی روایت ہمیں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں متن کی تبدیلی ہے، یہ واقعہ ہمیں مل گیا یہاں پر کہ حدثنا عبد الرزاق قال حدث به قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن خسيف عن ابي عبيدة عن ابن مسعود انه تشهد في سجدته السهو، وہ متن ہی الگ ذکر کیے ہے جو کہ خسیف، یہ خسیف سے محمد بن سلمہ نے جو لیا وہ اور متن ہے، اور پھر یہ ہے عبد الرزاق عن الثوری عن خسیف عن ابی عبیدۃ عن ابن مسعود انہ تشہد فی سجدتي السہو۔ تو جو عبد الواحد کی روایت ہے سفیان ثوری نے اس کی متابعت کی ہے، تو ثوری کی متابعت کی وجہ سے یہ ہے، اور یہ انہ تشہد فی سجدتي السہو، تو مصنف عبد الرزاق میں ہمیں یہ چیز مل رہی ہے۔ ہو سکتے معنی الاثار کے اندر، اچھا معنی الاثار میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہاں جی، معنی الاثار کے اندر ہمیں روایت مل گئی ہے، اور معنی الاثار کے اندر بھی وہ چیز حاصل ہے جو سنن ابی داؤد نے ذکر فرمائی ہے، وہ آ، یہ روایت ہے ان حسین، اس میں خسیف کو اٹھا کے حسین کا ذکر کیا گیا، اور وہ آگے سفیان ہے، حضرت ابن مسعود کے السہو ان یقوم فی قعود او یقعد فی قیام او یسلم فی الرکعتین فإنه یسلم ثم یسجد سجدتہ السہو ویتشہد ویسلم۔ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود فرماتے ہیں السہو ان یقوم من قعود، کہ اپنے قعود کے اندر جو ہے وہ رکنا ہے، وَيَقْعُدُ فِي قِيَامٍ، اور قیام میں بیٹھ جانا ہے، قیام کی حالت میں ہو تو بیٹھ جانا ہے، اچھا الحمدللہ، یا پھر اور یسلم فی الرکعتین، یہ دو رکعت میں سلام پھیرنا ہے، غلط ہو گیا۔ السہو سہو یہ ہے کہ یقوم فی قعود، قعود کی جگہ پر کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے، او یقعد فی قیام، یا قیام کی جگہ پر کھڑا ہو جانا، بیٹھ جانا، او یسلم فی الرکعتین، یہ دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دینا، فإنه یسلم، کہ جو شخص سلام پھیر دے، ثم یسجد سجدتي السہو، پھر اپنا سجدہ سہو دو کرے، وہ تشہد، اور پھر تشہد پڑھے، وہ یسلم، اور پھر سلام پھرے۔ تو روایت اس طریقے سے ہے جس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے دوسرے انداز میں، تو معنی الاثار میں روایت اس طریقے سے۔ مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہم دیکھ چکے ہیں، مصنف عبد الرزاق کی دوسری روایت جو اس سے متعلق ہے وہ دیکھیں، وہی الثوری کی روایت ہے، جنہوں نے عبد الواحد کی متابعت کی ہے، تو عبد الواحد کی روایت تو ہمارے سامنے نہیں ہے، البتہ ثوری کی روایت ہمارے سامنے آ گئی جو کہ خسیف سے ہے۔ السہو اذا قام فیما یجلس فیہ، جس جگہ بیٹھنا تھا وہاں پہ کھڑا ہو گیا، او قعد فیما یقام فیہ، جہاں پہ کھڑا ہونا تھا وہاں پر بیٹھ گیا، او یسلم فی الرکعتین، یہ دو رکعت پہ سلام پھیرا، فإنہ یفرغ من صلاته، وہ جب اس کے لیے ایسا ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو تو ویسجد السجدتین وهو جالس یتشہد فیہا، اس میں دو سجدے کر لے جس میں اس نے تشہد پڑھا ہے، تو یہاں وہ روایت ہمیں مل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد روایت معجم کبیر کے اندر ہے، معجم کبیر کے اندر بھی وہی روایت ہے جو ہم نے اوپر پڑھ لی ہے، تو یہاں پر جو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ امام ابو داؤد نے، یہ امام ابو داؤد کی پوری عبارت ہے، یہ ابو داؤد چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو مختلف کتابیں ہم نے دیکھی ہیں
تو وہ مختلف کتابیں یہاں پہ چل رہی ہیں، جس کے اندر مصنف عبدالرزاق معجم کبیر تبرانی اور عبد الرزاق معانی الآثار، بیہقی، مسند احمد، وہ ہم نے اس کے اندر دیکھا ہے۔ تو امید ہے اللہ کرے بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ میں جس اسکرین کے بدلنے سے آپ یہ نہ سمجھے کہ بات بڑی مشکل ہو رہی ہے، بات کوئی مشکل نہیں ہے، آسان بات ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے نہیں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یہ قال ابو داؤد، یہ آپ کو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کبھی قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا عياض۔ یہاں ایاز کو ہم نے سمجھنا ہے، اس روایت میں آیا 2 رکعت میں سہون سلام پھیر لے تو پھر نماز کیسے، پھر کھڑا ہو کے اپنی رکعت پوری کرے، اور اپنی رکعت پوری کرنے کے بعد پھر آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر غیر نماز کا کوئی عمل نہ کرے، یعنی کوئی کلام وغیرہ نہیں کیا ہوا، تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے۔ حدثنا تحویل ہے، تحویل کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو یوسف امام ابو داؤد کو نے جن اساتذہ سے روایت کو نقل کیا ہے وہ 2 قسم کے ہیں۔ پہلے استاد ہے محمد ابن اعلیٰ، انہوں نے خود روایت کو اسماعیل ابن ابراہیم سے لیا ہے، مگر دوسرے استاد خود اسماعیل موسیٰ بن اسماعیل ہیں، دوسرے استاد ہیں موسیٰ بن اسماعیل۔ قال حدثنا ابان قال حدثنا یحییٰ عن ہلال ابن عیاض، یہ روایت ہلال ابن عیاض سے ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ روایت کو نقل کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں روایت آتی ہے ایاز تک، اور یہ روایت کو نقل کرتے ہیں ہلال ابن ایاز سے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی یحییٰ، بہت سارے فرق ہیں، تھوڑا سا توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے فروق سمجھ میں آئیں گے۔ وہ فروق ہم دیکھتے ہیں، سند کے اندر دیکھتے ہیں فرق کیا ہے، پھر اس کے بعد آگے تفصیل دیکھتے ہیں۔ اللہ کرے آپ لوگوں کی دلچسپی رہے بھائی۔ محمد بن علا، ٹھیک ہے، موسیٰ بن اسماعیل۔ اچھا، پہلی سند میں راوی زیادہ ہیں، دوسری سند میں راوی کم ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہاں کس کا مقام بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی ایک پکچر بنی ہوئی ہے، وہ پکچر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ محمد بن علا اور موسیٰ بن اسماعیل، اور دوسری طرف ہے موسیٰ بن اسماعیل، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے نمبر پر ہیں اسماعیل بن ابراہیم، اور یہاں پر ہیں ابان دوسری سند میں، تیسرے میں ہشام دستوائی، الہشام دستوائی، چوتھے نمبر پر یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ کوئی بندہ نہیں، چوتھے نمبر پہ یحییٰ بن ابی کثیر، یہاں تیسرے نمبر پر یحییٰ ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں تیسرے نمبر پر یحییٰ ہیں۔ پھر آگے تبدیلی آتی ہے کہ یہ ایاز سے نقل کرتے ہیں اور یہ ہلال ابن ایاز سے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور فرق دیکھیے، فرق یہ ہے کہ انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر ذکر کیا، اور انہوں نے صرف یحییٰ کو ذکر کیا، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگرچہ دونوں ایک ہی فرد ہیں، مگر سند میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو جو ہم روایت دیکھنے لگے ہیں، یہاں روایت کے اندر یہ تصویر بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس تصویر کے اندر بات بہت اچھے سے واضح ہو رہی ہے کہ محمد بن علا، اسماعیل بن ابراہیم، اور یہ نقل کرتے ہیں ایاس سے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جمع کرنے میں غلطی ہوگی،
یہ ایاز سے ایک روایت کے مطابق ایاز ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ہلال ابن ایاز ہیں۔ تو یہاں لکھنے میں ان سافٹ ویئر والوں سے غلطی ہوئی ہے، یہاں ہلال ابن ایاز ہیں، اور یہاں خود ایاز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان دونوں کا فرق ہے، جو نیچے ہم قال ابو داؤد کے اندر بھی ہم دیکھیں گے سمجھیں گے، مگر روایت اس طریقے سے ہے۔ یہ سند میں ملتقو سندین یحییٰ ہیں، پھر یحییٰ کے بعد بھی سند مختلف ہو جاتی ہے، ایاز سے ہوتی ہے اور ہلال ابن ایاز سے ہوتی ہے، اور پھر دونوں ابو سعید سے پہ متفق ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی دلچسپی ہو اور آپ حدیث کو اپنے پاس بنائیں، تو پھر آپ اس طریقے سے نقل کیجئے گا، یہ پھر یحییٰ پہ آ کے جمع ہوں، پھر یحییٰ سے پھر دو الگ سے خانے بنے، اور پھر یہ اس طریقے سے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بن جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اس سند کے اندر کیا کھیل کھیلا گیا ہے، یعنی کس حساب سے آپ کو کھلایا گیا، سمجھایا گیا۔ کھلانا ان دا سینس کہ دلچسپی کے سینس میں ہے، کھلانا کوئی وہ نہیں ہے جس کو مذاق اڑانے کے سینس میں کہتے ہیں، وہ نہیں ہے بھائی۔ اچھا جو مدار ہے وہ یہ شخص ہیں یحییٰ بن ابی کثیر۔ ہوں، ٹھیک ہے، اور امام یوں یوں بھی اس کا شجر بن سکتا ہے، اس طریقے سے بھی آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن مستقل وہی بات ذہن میں رہے کہ بہرحال روایت کے اندر اس نوعیت کی معاملات ہیں۔ اب متن المجمع کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر بڑی تفصیل ملتی ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور روایت کے شواہد بہت سارے ہیں۔ شواہد کا مطلب ہے کہ یہ روایت تو حضرت ابو سعید خدری سے ہے، لیکن حضرت ابو سعید خدری کے علاوہ یہ روایت اور بھی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ ساری ایک سند موجود ہے کہ اتنے اتنے صحابہ سے یہ روایت موجود ہے۔ ولو شواہد عبداللہ ابن زید ابن عاصم ابن کعب المازنی، ان سے بھی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ پوری تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دیکھنا پڑے گا اس کو، تو اتنے صحابہ سے مروی ہے۔ فلما حدیث عبداللہ ابن زید ابن عاصم ابن کعب المازنی اخرجہ البخاری، بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو وہ روایت ابھی ہم نکال سکتے ہیں، بخاری میں حدیث نمبر 137 ہے، اور یہ اس طریقے سے روایت کیا ہے، اس روایت کو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیزیں الرجل الذی یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، دیکھیے یہ ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد بڑا واضح ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو سمجھیں، وضو کے مسئلے کے اندر، طہارت کے مسئلے کے اندر آ، جو لوگ ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مستنکح ہوتے ہیں اور ایک غیر مستنکح ہوتے ہیں۔ جو مستنکح کا مطلب ہے جو شخص وسوسے کا مریض ہے، مریض نہیں، بار بار وسوسہ آتا ہے، کثرت سے اس کو خیالات آتے ہیں، یہ ہے مستنکح۔ اور غیر مستنکح وہ ہے جس کو خیالات نہیں آتے، اور ریئرلی اس کے ساتھ اس نوعیت کے مسائل ہوئے، تو وہ غیر مستنکح ہوتا ہے۔ تو یہاں جو روایات میں ذکر ہے وہ غیر مستنکح کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، غیر مستنکح سوری مستنکح کا ذکر ہے، جس کو وسوسے زیادہ آتے ہیں، الذی یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ۔ چنانچہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بس ایک دو حدیثیں پڑھتے ہیں اور پھر مولویوں پہ فتوے بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہی حدیث دوسری کتاب کے اندر کس طرح موجود ہے، تیسری کتاب میں کس طرح موجود ہے، چوتھی کتاب میں کس طرح موجود ہے۔
یہ دیکھیے اب یہ روایت دوسرے شاہد سے مروی اور دوسرے شاہد سے میں اس میں واضح کر دیا کہ کیا معاملہ ہے۔ چلیں جی پہلے ہم اس حدیث کو دیکھ لیں جو ہم نے ابو داؤد میں دیکھی ہے، پھر موقع ہوا تو ہم دوسروں کو بھی دیکھیں گے۔ تو یہ سند کو ہم نے سمجھ لیا، پھر آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، فلم یدری زاد ام نقصا، اس کے ذہن میں نہ ادراک نہ ہو، اس کو درک نہ ہو رہا ہو، اس نے کم پڑھی ہے زیادہ زیادہ پڑھی ہے، تو فلیسجد سجدتین، تو اس کو چاہیے کہ دو سجدے کرے، وہ ہوا قائد، جب وہ بیٹھ جائے۔ یہاں تک تو بات ہوگی، ان سجدہ صاحب کی بات ہے، سجدہ صاحب کر لے، اس کا تفصیلی حکم پچھلی روایت میں چلا گیا۔ اب یہاں مستنکے کے بارے میں آ رہا ہے، فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ، جب شیطان اس کے پاس آئے تو فقالا، کہے، اِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، کہ تو نے وضو توڑ دیا ہے، فَلْيَقُلْ، تو چاہیے کہ اس کو کہے، کذبتا، اے شیطان تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ دو صورتیں اس سے مستثنی ہیں، الا ما وجد ریحا بانفی، اپنے ناک میں اس کی بدبو محسوس کرے، ناک میں اس کی بدبو محسوس کرے۔ حدیث جو ہے نا کسی استاد سے پڑھنی چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ریح کے خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کہ جی کہاں لکھا ہے؟ کہ یہ دیکھیں کہ انک قد احدثت فلیقل کذبت، تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ حدیث کا یہ معنی اس نے نکال لیا، حالانکہ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے۔ یہ حدیث مستنکح کے بارے میں ہے، جس کو شک کا مرض ہے، کثرت سے شک ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس کو کبھی شک ہی نہیں ہوتا، اب اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ رہا ہے، تو اب اس کو یہ چیز نہیں دیکھنی، اس کو اپنے احساس کے پیچھے جانا ہے، ان سوچوں اور خیالات کے پیچھے نہیں جانا۔ الا ما وجد ریحا بانفہ او صوتا باذنہ، یا کان سے آواز سن لے، تو اس صورت میں اس کو جانا ہے۔ میرے جاننے میں ایک ایسے بھی مریض رہے جن کو بدبو بھی آ جاتی تھی، آواز بھی آ جاتی تھی، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، تو ساتھ بیٹھا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں مجھے بدبو آ رہی۔ اللہ اسی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ لیں بھائی، کہتے ہیں وقال ابو داود قال معمر و علی بن المبارک، معمر اور علی بن مبارک نے کہا کہ ایاز ابن ہلال ہیں، ہلال ابن ایاز نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ معمر اور علی ابن مبارک نے کہا ہلال ابن ایاز نہیں ہے بلکہ ایاز ابن ہلال ہے۔ وقال الاوزاعی ایاز ابن ابی زہیر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہیں وہ ایاز، جو ہلال ابن ایاز کا ذکر کیا وہ درست نہیں ہے۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان، پھر وہی روایت مستنکح کے بارے میں ہے، ان احدکم، تم میں سے کوئی شخص اذا قام یصلی، کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، جا وہ شیطان، شیطان اس کے پاس آیا، فلبس علیہ، اور وہ اس کو التباس میں ڈال دے، حتی لا یدری کم صلی، یہاں تک اس کو اندازہ نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے۔ فاذا وجد احدکم ذالک، جب تم میں سے کوئی ایسا شخص پائے تو فلیسجد سجدتین، تو دو سجدے کرے، وہ جالس، جب وہ بیٹھ جائے۔ قال ابو قضاء رواہ ابن عیینہ و معمر واللیث، اسی طرح کی روایت ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن اخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث باسناده زاد هو جالس قبل التسليم۔ اوپر والی روایت ہے، وہ اوپر والی روایت ہے فیضا وجد احدکم ذالک، اوپر والی روایت ویزا وجد احدکم ذالک فلیسجد سجدتين وهو جالس، تو وہ جالس قبل التسلیم، قبل التسلیم کا اضافہ ہے، جس جو سند دوسری ہے،
یعنی اوپر کی سند حدثنا قانبی عن مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ. تو یہ روایت وہی ہے، مگر اس سند کے ساتھ، اس سند کے ساتھ اور ہے. ٹھیک ہے، یہ ابن شہاب کی جگہ پر یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قانبی کی جگہ پر حجاج بن ابی یعقوب اور مالک کی جگہ پر یعقوب. ٹھیک ہے، اور پھر ابن شہاب، ان کی جگہ ابن اخش زہری. یہ یعنی ابن شہاب اور زہری ایک ہیں، مگر یہ اس کے بھی بھانجے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ان ابی سلمت ان ابی سلمت ابن عبد الرحمن، وہ روایت ہے ان ابی سلمت ابن عبد الرحمن کی جگہ پر ان محمد ابن مسلمین. یہ دونوں ایک ہی ہیں، ابی سلمت ابن عبد الرحمن اور اب محمد ابن مسلم نہیں، دونوں الگ ہیں. پھر یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے کرتے ہیں، یہ روایت ابو ہریرہ سے کرتے ہیں، مگر روایت وہی ہے، مگر قبل تسلیم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. بس آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں. نہیں بلکہ ایک روایت اور ہے، اس کو دیکھ لیجیے. ابھی قال حدثنا حجاج قال حدثنا یعقوب قال اخبرنا ابی عن ابن اسحاق عن محمد بن مسلم الزہری الزہری باسناده ومعناه فلیسجد سجدتین قبل ان یسلم ثم لیسلم. وہی بات ہے جس کو دوسرے الفاظ میں ذکر کر دیا. فلیسجد سجدتین کے دو سجدے کر کے قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، ثم لیسلم، اور پھر وہ سلام پھیر دے. اچھا، من قال بعد التسلیم کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ اگلا باب ہے، اگلا باب پھر پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین. آمین آمین.